من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من قبل أن يأتيكم أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. آج 8 ذی القعدہ 1444 ہجری اور 29 مئی موافقہ 2023 عیسوی پیر کا دن بعد نماز عصر جامع مسجد عالیہ کے کانفرنس ہال میں منعقد کیا جا رہا ہے. شریعت انفارمیشن سروس کا 896 لیکچر ہے اور اس کا عنوان ہے اسلام ایک دین سعادت. ہمیں مخاطب کریں گے جناب سید سلطان محی الدین صاحب. میں ادباً گزارش کرتا ہوں جناب سید سلطان محی الدین صاحب سے وہ ڈائس پر آئے اور ہمیں مخاطب کریں. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. وقال تعالى في مقام آخر إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. معزز و مکرم ذمہ داران مسجد عالیہ
اور معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جس نے انسان کو اس سرزمین پر اشرف المخلوقات کی حیثیت سے پیدا فرمایا۔ تمام تعریف اور توصیف اسی کے لیے ہے جس نے انسان کو اس سرزمین پر زندگی گزارنے کے یہ تمام وسائل زندگی یعنی ریسورسز عطا فرمائے۔ تمام تعریف اور توصیف اسی کے لیے ہے جس نے انسان کو اس سرزمین پر زندگی گزارتے ہوئے اس دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، کتابیں نازل کی۔ ہزاروں درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل، آپ کے اصحاب پر اور تمام بزرگان دین پر۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ ابھی آپ نے عنوان سماعت فرمایا، اسلام ایک دین سعادت۔ سعادت کہتے ہیں خوش نصیبی کو، خوش بختی کو۔ ایک لفظ ہماری زندگی میں ہم اکثر کہتے ہیں کہ کچھ لوگ خوش نصیب ہیں، کچھ لوگ بد نصیب ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے، یہ ہماری بد قسمتی ہے۔ تو آج ہم اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرآن مجید کی روشنی میں خوش نصیبی اور بد نصیبی کیا ہے، خوش نصیبی کسے کہا گیا ہے، بد نصیبی کسے کہا گیا ہے۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر مختلف لوگ اپنے حالات اور واقعات کے ذریعے سے کسی کو خوش نصیبی اور خوش قسمتی اور کسی کو بد قسمتی سمجھتے ہیں، اس لیے کہ انسان کے مفادات اس سے وابستہ ہوتے ہیں۔ جو مفادات اس کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں اور وہ چیز اس کو اس وقت بر وقت اگر مل جاتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں خوش نصیب انسان ہوں، اور جب وہ چیز مانگے اور اس وقت وہ چیز نہ ملے تو انسان سوچتا ہے کہ یہ میں بد نصیب ہوں۔ دنیا کے اندر جو عام دنیا ہے ان سے اگر پوچھا جائے تو خوش نصیب انسانوں کی فہرست میں وہ لوگ شامل ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا دولت دی، اچھے رہنے کے لیے بلڈنگ اور مکانات دیے، اچھی تعلیم و تربیت ان کو مل گئی، یا دنیا کے اندر بڑی عزت اور شہرت جن کو مل گئی، یا حکومت اور اقتدار میں ان کو بڑا حصہ مل گیا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب پورے خوش نصیب لوگ ہیں۔ اس کے مقابلے میں جن لوگوں کو دنیا میں کبھی پیسہ نہیں ملا، کبھی گھر نہیں ملا، کبھی کوئی اچھی سواری نہیں ملی، کبھی کوئی دنیا کی ضرورتیں پوری نہ ہو سکی، یا بیماریوں میں انسان زندگی گزار دیا، تو سمجھتے ہیں کہ یہ سب بد نصیب لوگ ہیں۔ تو یہ جو دنیا کا جو کرائٹیریا ہے کہ خوش قسمتی اور بد قسمتی کا، قرآن مجید کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جس انداز سے پیش کیا، یہ بالکل ایک الگ چیز ہے۔ دنیا میں ایک شخص ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کو اچھی دولت نہ ملے ہو، بڑی عزت اور شہرت نہ ملے ہو، بڑے وسائل زندگی یعنی بڑے ریسورسز کو نہ ملے ہوں، لیکن اللہ کی نظر میں، قرآن کی نگاہ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں وہ خوش نصیب انسان ہے۔ اس کے مقابلے میں حامان، فرعون، شداد، نمرود ایسے بڑے بڑے لوگ جن کو دنیا میں حکومت بھی ملی، اقتدار بھی ملا، ان کو جو ہے دولت بھی ملی، عیش و عشرت کے سامان بھی ملے ان کو، یہ ساری چیزیں ملنے کے باوجود بھی اللہ کی نگاہ میں وہ بد نصیب انسان ہے۔ آئیے ہم قرآن کی روشنی میں اس کو ہم چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن میں لفظ سعادت کن کن معنوں کے اندر استعمال ہوا ہے؟ جس انسان کی نجات مل جائے اس کو قرآن کہتا ہے کہ وہ خوش نصیب ہے۔ جس انسان کو فلاح نصیب ہو جائے اس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ وہ خوش نصیب انسان ہے۔ جس انسان کو نیک کام کرنے کی توفیق مل جائے وہ خوش نصیب انسان ہے۔ جس انسان کو دنیا کی اور آخرت کی بھلائی مل جائے وہ خوش نصیب انسان ہے۔ وہ انسان جو دنیا ایسے تیسے گزر جائے لیکن آخرت میں کامیاب ہو جائے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ خوش نصیب انسان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک میں بہت خوبصورت چیز بتائی۔ آپ نے بتائی کہ 3 چیزیں ایسی ہیں دنیا میں اگر کسی کو میسر آ جائیں تو وہ شخص خوش نصیب ہے، اور یہ 3 چیزیں جس انسان کو نہ ملے وہ بد نصیب ہے۔
آئیے وہ کیا چیزیں ہیں اس پر غور کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ جاننا ہمارے لیے بےحد ضروری اس لیے ہے کہ یہ میرے اور آپ کی زندگی کا مسئلہ ہے۔ اس دنیا کے اندر رہیں اور ہم کو خوش نصیبی نہ ملے تو اس سے زیادہ بد نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ خوش نصیبی ملتی کیسی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس شخص کو نیک بیوی مل جائے وہ خوش نصیب ہے، اسی طریقے سے جس عورت کو نیک شوہر مل جائے وہ خوش نصیب ہے۔ یعنی ایک عورت کو نیک شوہر کا مل جانا خوش نصیبی ہے، اسی طریقے سے ایک مرد کو نیک بیوی کا مل جانا خوش نصیبی ہے۔ بظاہر ایک بہت چھوٹی سی بات معلوم ہوتی ہے، جن لوگوں کی زندگیوں میں کسی کو اچھی بیوی نہ ملی ہو یا اچھا شوہر نہ ملا ہو تو انسان کے لیے دنیا جہنم بن جاتی ہے، گھر میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے اس کا، یعنی اس کی نیند حرام ہو جاتی ہے، اس کا سکون اور چین ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں، اس لیے کہ اکثر کبھی کبھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے لوگ جن کے پاس رہنے کے لیے بہترین گھر ہیں، گھروں کے اندر اے سی ہے، بہترین صوفے ہیں، بہترین فرنیچر ہے، لیکن ان کو ڈر ہے کہ گھر میں جاتے ہی بیوی لڑنے والی ہے، تو لہٰذا وہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے باہر گاڑی میں اے سی آن کر کے گاڑی میں سو رہا اور اس وقت تک سو رہا ہے کہ رات میں 11-12 بج جائیں تو اس کے بعد پھر میں اندر جاؤں، سب سو جائیں اور جب سب اٹھنے سے پہلے میں باہر نکل جاؤں تاکہ اگر جاگتے رہیں تو بھی جھگڑا ہوگا۔ اب یہ بد نصیبی نہیں تو کیا ہے؟ حالانکہ گاڑی اچھی ہے، حالانکہ ویسی ہے، حالانکہ دنیا کے اعتبار سے بڑے اچھی دولت مند انسان ہیں، لیکن نیک بیوی نہ ملنا کتنی بڑی بد نصیبی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس دنیا میں خوش نصیب انسان وہ ہے جس کو رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ مل جائے۔ ان لوگوں کے دل سے پوچھے جس کو ٹھکانہ نہ ملا ہو، جس کو رہنے کے لیے گھر نہ ہو، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آدمی کتنی مشکل ہوتی ہے چھوٹی سی جگہ، چاہے چھوٹی جھوپڑی کیوں نہ ہو، اس کی اپنی ہو، جس اطمینان کے ساتھ وہ سوتا ہے، جس طریقے سے وہ آرام سے رہتا ہے، وہ شاید بڑے بڑے محلوں میں رہنے والا نہیں کر سکتا ہو۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ رہنے کے لیے فارم ہاؤس چلے جاتے ہیں، بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹل چلے جاتے ہیں، لیکن جیب میں جیسا پیسہ ختم ہوتا ہی باہر نکال دیتے ہیں اس کو۔ جب تک کہ جیب میں پیسہ ہے، جب تک کہ اس اثر و رسوخ ہے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ بیکار ہے۔ تو اللہ کے رسول فرمایا کہ وہ شخص جس کو رہنے کے لیے ٹھکانہ مل جائے وہ خوش نصیب انسان۔ تیسری چیز آپ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کو اچھی سواری مل جائے۔ اب اچھی سواری سے مراد یہ کہ 80 لاکھ 1 کروڑ کی گاڑی کی ضرورت نہیں ہے، وہ گاڑی کم سے کم اس کے پاس ہو جو اپنی منزل تک اس کو پہنچا دیتی ہو سکتا ہے کہ وہ سائیکل ہی کیوں نہ ہو، اور اس کو اطمینان ہو کہ میرے پاس سائیکل ہے، رات کے 12 بجے 1 بجے میں کم سے کم اپنے گھر پہ جا سکتا ہوں بغیر کسی مشکل کے۔ ایک ٹوٹی پھوٹی گاڑی ہے لیکن گاڑی ایسی ہو جو گھر تک اس کو پہنچا دے۔ تو اللہ کے رسول فرمایا کہ اس زمانے میں تو اونٹ وغیرہ گھوڑے وغیرہ ہوا کرتے تھے، جس کے بعد ایک سواری ہو جائے جو اس کی منزل تک اس کو پہنچا دے تو وہ خوش نصیب انسان ہے۔ اس کے بالکل اپوزٹ میں بد نصیب انسان وہ ہے جس کو نہ ایک اچھی بیوی ملی ہو، جس کو نہ جو ہے اچھا گھر نہ ملا ہو، یا جس کو کے پاس بری سواری ہو، یعنی ہمیشہ سواری کے اندر انسان کو مشکلات پیش آتی ہوں، تو یہ جو ہے بد نصیب انسان ہے۔ ایک اور چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش نصیبی اور بد نصیبی کی جو تشریح کی ہے اس میں یہ بات بتائی کہ خوش نصیب انسان وہ ہے جو ہمیشہ خیر کا طالب ہو۔ یعنی جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مکھی 2 قسم کی ہوا کرتی ہے، ایک مکھی شہد کی مکھی ہوتی ہے اور ایک مکھی گندگی کی مکھی ہوتی ہے، عام مکھی ہوتی ہے۔ شہد کی مکھی کیا کرتی ہے؟ اچھے پھول، اچھے رت، اچھے باغ، اچھی جگہ جا کر کے بیٹھتی ہے۔ بری مچھی کیا کرتی ہے؟ ہمیشہ گندگی ڈھونڈتی رہتی ہے۔ تو اس کا جو ہے خیر کی طرف جانا، اچھائی کی طرف جانا، اچھے پھلوں کی طرف، اچھے پہاڑوں کی طرف، اچھے باغات کی طرف، اچھا رس وہاں سے چوسنا اور اس کے ذریعے سے شہد پیدا کرنا، انسانوں کے لیے نفع کی چیز بیچنا، یہ خیر کی چیز ہے۔ تو اللہ کے رسول فرمایا کہ جس انسان کو کہ اندر خیر کی طلب ابھر جائے، کوئی بھی کام کرے تو اس کے اندر خیر ڈھونڈے، برائیاں نہ ڈھونڈے، اچھائی ڈھونڈنے چاہیے، تو خیر کی توفیق اگر جس کو مل جائے وہ خوش نصیب انسان ہے۔ بد نصیب انسان وہ ہے
جو خیر کو چھوڑ کر کے ہمیشہ بری چیزوں کے پیچھے پڑ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین دعا سکھائی ہے، اس لیے کہ ہوتا کیا ہے کہ انسانی زندگی میں کبھی بہت اچھے زندگی بھی آتی ہے، بری لائف بھی آتی ہے۔ انسانی زندگی میں اتار چڑھاؤ تو لگا ہوا ہے، کبھی بیماریاں سلسلہ چلتا رہتا ہے، ایک بیماری ختم نہیں ہوتی، دوسری شروع ہوتی، دوسری تیسری شروع ہو جاتی، یا گھر میں ایک کے بعد دوسرے بیمار ہونا شروع ہوتا ہے، ایک بڑی پریشانیوں کا سلسلہ، کبھی رزق کی تنگی ہو جاتی ہے، کبھی کچھ اور معاملہ ہو جاتا ہے، تو آدمی بد نصیب سے محسوس کرتا ہے۔ لیکن اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، انسان کے لیے بھوک، پیاس، یہ ایسی چیزیں ہیں جو اگر اس کو مناسب وقت پر اگر نہ ملے تو انسان کا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے کبھی آدمی آزمائشوں کی دعا نہ کرے، اے اللہ کیسی بھی آزمائش ہے تو بیماری بھی آئے تو میں برداشت کر لوں گا فلاں، نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، وہ دعا یہ ہے کہ اللہ کے رسول فرمایا کہ نعوذ باللہ من جہد البلاء ودرک الشفاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوشش یہ کرو کہ انسان ہمیشہ جو ہے آزمائشیں نہ مانگے، شقاوت لاحق ہونے سے ہمیشہ ڈرتا رہے، اللہ سے دعا مانگے، اے اللہ میرے کو کسی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا اس سے مجھے بچا، اس کی فکر کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ بری قضا اور بری تقدیر سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم سوچتے ہیں کہ بھئی اچانک ایکسیڈنٹ ہو کے تو مر گئے تو بہت اچھا ہے، یعنی کسی کے لیے ہم کوئی بوجھ نہیں بنے، ٹھیک ہے یہ بھی ایک اچھا ہے، لیکن ایک دوسرا پہلو اس کا کہ آدمی مسلسل بیماریاں آنے کے بعد اگر مرتا ہے یا اس کو، تو اس کے لیے ہوتا کیا ہے، کئی لوگوں سے دعا کرواتا ہے، خود بھی دعا کرتا ہے، توبہ و استغفار کرتا ہے، یہ چیزیں اس کو مل جاتی ہیں۔ تو کبھی کبھی مشکلات کے اندر اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہوتی ہے۔ وہ رحمت کیسے ہوتی ہے کہ آدمی بخار آئے، بیماری آ گئی تو اللہ خدا کو یاد کرتا ہے، اور اگر کچھ بھی نہیں ہے تو خدا کو کم ہی یاد کرتا ہے۔ انسان کی کمزوری ہے، جب حالات اچھے ہوتے تو خدا کو بہت کم یاد کرتا ہے، حالات جب برے ہوتے تو بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ تو اللہ سے ایک تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ وہ برے اوقات نہ لا، لیکن اگر آ بھی جائیں تو اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ اس کے اندر جو ہے مجھے بچائے رکھے۔ پھر فرمایا کہ دشمن کو آر دلانے سے، یعنی کون دشمن کب کس طریقے سے ہم پر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ دشمن صرف انسان ہی نہیں ہوتے، جنات بھی ہوتے ہیں، شیاطین بھی ہوتے ہیں، اپنے قریب ترین رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، محلے اور پڑوس کے لوگ بھی ہوتے ہیں، برادران وطن میں سے کوئی ہو سکتا، کوئی بھی ایک ہو سکتا ہے۔ تو ان تمام دشمنوں سے پناہ مانگنے کی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اصل شقاوت اور سعادت کیا ہے، کہ خوش نصیبی بد نصیبی کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ جس آدمی کو آخرت میں جنت مل گئی وہ خوش نصیب انسان، جس کو آخرت میں جہنم مل گئی وہ بد نصیب انسان، اس لیے کہ سب کچھ ملا، اب ہمیشہ کے لیے جہنم میں پڑا رہے، اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ جنت سعادت مندی کی نشانی بتائی گئی کہ جنت وہ جگہ ہے جہاں پر ہمیشہ انسان رہے گا، کبھی اس کو باہر نہیں نکالا جائے گا۔ جیسے یہاں کہتے ہیں نا کہ کسی فارم ہاؤس میں جائے، کسی 5 اسٹار ہوٹل میں جائے، جب تک کہ اپنا جیب گرم ہے تب تک تو ٹھیک ہے، اس کے بعد تو ختم ہو۔ جنت وہ جگہ دی ہے جہاں پہ آپ ایک بار چلے گئے تو نکالا نہیں جائے گا وہاں سے۔ پھر دوسری بات یہ بتائی گئی کہ جنت میں جب انسان کو جب ڈال دیا جائے گا، جب جنت میں بھیج دیا جائے گا تو انسان خوش ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سے جو وعدے کیے تھے وہ وعدے پورے ہو گئے۔ پھر ایک پکارنے والا پکارے گا کہ کیا تمہیں اللہ نے جو وعدے کیے تھے وہ وعدے پورے ہو گئے؟ تو انسان کہے گا کہ اللہ جو کچھ بھی وعدے اس نے کیے تھے وہ پورے کر دیے، کیا اس سے بڑی کوئی نعمت تمہیں چاہیے؟ تو اہل جنت حیرت سے پوچھیں گے کہ یہ کیا ہے، اس سے بڑی جنت اور چیز کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس وقت اس کے سامنے سے وہ پردہ ہٹا دیا جائے گا جو اللہ تعالیٰ خود ان کے سامنے نمودار ہوگا، اللہ کا دیدار اس کو نصیب ہوگا، اور جب اللہ کا دیدار نصیب ہوگا تو وہ کہے گا کہ جنت کی سب چیزیں بیکار ہیں، بس میں اللہ کو دیکھتا رہ جاؤں۔ تو وہ جو عظیم نعمت جس کو مل جائے وہ خوش نصیب انسان ہے، اس کے مقابلے میں جو جہنم میں جائے گا وہ بدبختی ہے اس کے لیے۔
جس میں اس کو ہمیشہ رہے گا، ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ ان کی زبان پہ ہوگا کہ فرجعنا نعمل صالحا، کہ اللہ ایک بار دنیا میں میرے کو بھیج دے، اب میں جا کے نیک عمل کر کے آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دے، جو کچھ کرنا ہے آج کر لو، کل کا انتظار مت کرو۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ کیسا منظر ہوگا اس دن، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ خوش نصیب انسانوں کی تصویر قرآن مجید کھینچتا ہے، بد نصیب انسانوں کی تصویر اس طریقے سے کھینچتا ہے، وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ، کچھ چہرے اداس ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ کیا جائے گا اور بڑی مصیبت ان کے اوپر ٹوٹ پڑے گی۔ یہ بد نصیب لوگ ہیں۔ آگے قرآن مجید کہتا ہے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں، بالیقین اس روز یہ اپنے رب کے دیدار سے محروم رکھے جائیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ بد نصیب انسان ہیں۔ بد نصیب انسانوں کی کیفیت یہ ہوگی کہ خوش نصیبوں کو تو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، بد نصیبوں کو کبھی دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ اس سے زیادہ بد نصیبی کچھ نہیں ہو سکتی۔ اب تو یہ بات جہاں پر بات معلوم ہو گئی کہ یہ خوش نصیبی اور یہ بد نصیبی ہے، تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ ہر ایک کی جنت اور ہر ایک کی جہنم لکھ دی گئی ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول جب جہنم اور جنت لکھ دی گئی ہے تو پھر اس کے بعد ہمیں عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ سمجھو کہ نہیں، اللہ تعالیٰ اسی آدمی کو توفیق دیتا ہے جس کو جنت کی طرف جانے کا راستہ دکھاتا ہے، اس کو جنت کی طرف جانا، اور جس کو توفیق نہیں دیتا اور اس کی طرف جانا نہیں چاہتا وہ جو ہے جہنم کی طرف جانے والا۔ تو معلوم ہوا کہ چیزیں تو موجود ہیں، وہ جو ہے نا کہ یہ خاک اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری ہے، دونوں چیزیں جنت اور جہنم موجود ہے۔ انسان کو نیوٹرل رکھا گیا ہے اور اس کو آزادی دی گئی، تم چاہو تو ادھر بھی جا سکتے ہو، چاہے تو ادھر بھی جا سکتے ہو، اصحاب الیمین میں جا سکتے ہو، اصحاب الشمال میں جا سکتے ہو، تم دہنے والوں میں شامل ہو سکتے ہو، بائیں دائیں میں شامل ہو سکتے ہو۔ دہنے والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، یہ تو جنت کے اندر مزے کرنے والے ہوں گے، بائیں والوں کی بد نصیبی کا کیا ٹھکانا، وہ تو جہنم میں جانے والے لوگ ہیں۔ تو پتہ چلا کہ آدمی کی اپنی کوشش کے اوپر۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کوشش کیا ہے جس کے لیے اگر ایک خوش نصیب انسان بننا چاہتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے۔ اگر میں یہ نہ بتاؤں تو پھر میری تقریر کا کوئی موضوع نہیں بنتا، کہ میں جب یہ بتا دوں کہ یہ خوش نصیب انسان ہے، یہ بد نصیب انسان ہے، تو اب مجھے خوش نصیب بننا ہے تو کیا کرنا ہے، اور بد نصیبی کون کون سے راستوں سے آتی ہے اس کی نشاندہی اگر کر دے تو ہمارے لیے عمل کے لیے سہولت بنتی ہے۔ سب سے پہلی چیز حصول سعادت کے لیے، خوش نصیبی کو حاصل کرنے کے لیے انسان سب سے پہلے ایمان لے آئے۔ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اب ہم سب کہیں گے ہم تو ایمان لائے ہوئے ہیں، لیکن قرآن مجید کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے۔ ایمان لانے والوں سے پھر ایمان لانے کا مطالبہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایمان کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں، کیا وہ ایمان آپ کے اندر ہے یا نہیں ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا، چیک کرنا پڑے گا۔ یعنی جب تک کہ میں اپنے اندر چیک نہ کروں، اب اس کو کیسے دیکھا جائے؟ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم مومن نہیں۔ قیل من یا رسول اللہ، پوچھا گیا کہ کون بدبخت ہے جس کے بارے میں آپ یہ بات کہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ اب دیکھیے پڑوسی کی کتنی بڑی اہمیت آ گئی۔ ایک پڑوسی ہے ہمیشہ بازو والے کو تنگ کرتے رہتا، گاڑی لایا اس کے گھر کے سامنے، کچرا ڈالا اس کی طرف، پانی بہا دیا اس کے گھر کے سامنے، یعنی ہمیشہ اس کو تکلیف دینا۔ تو جو اس کے بعد وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، سب کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ کی جان خدا کی۔ تو اگر مجھے اپنے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے کہاں چیک کرنا ہے؟ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرے پڑوسی کے ساتھ میرا تعلق کیسا ہے۔ اگر میرا پڑوسی میرے بارے میں گواہی دے رہا کہ نہیں یہ صاحب اگر میرے بازو میں ہے تو میں بہت اطمینان ہوں،
ہمیشہ میں کبھی ان سے بارے میں خوف میں نہیں ہوں، پریشان نہیں ہوں. یہ اصحاب ہمیشہ میری مدد کے لیے موجود ہوتے ہیں، کبھی میرے کو تنگ نہیں کیا انہوں نے، کبھی میرے کو کسی مشکل میں نہیں ڈالا. مومن ہے یہ چیز، مومن کی یہ پہچان ہے. قرآن مجید میں بتایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے اور جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کی نوبت ہی نہ آئے گی. ان کو جی نہیں چاہے گا وہاں سے نکلنے کا. یہ ایمان کی پہچان. تو سب سے پہلی چیز ایک خوش نصیب انسان بننے کے لیے کیا چاہیے؟ اس کے پاس ایمان ہونا چاہیے. دوسری چیز کہ آپ خوش نصیب انسان بننا چاہتے ہیں تو ایک سیڑھی چڑھ کے اب دوسرے سیڑھی پہ چڑھنا ہے. دوسری سیڑھی ہے تقویٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ تقویٰ کیسے حاصل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، سبقت کرو. کس کے لیے؟ اللہ کی مغفرت کے لیے، اپنے رب سے ملنے کے لیے، اس جنت کے لیے جو زمین اور آسمانوں سے بڑی ہے اور جو تیار کی گئی ہے متقین کی. معلوم ہوا کہ کوئی نیک کام ہے اگر آپ کو معلوم ہو جائے تو آپ آگے بڑھیے جلدی سے. کوئی گر گیا جلدی اٹھائیے، کوئی پریشان ہے اس کی مدد کر دیجئے. جو کچھ آپ کر سکتے ہیں وہ کریے. یعنی نیکی کے کاموں میں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ نہیں کل کروں گا، پرسوں کروں گا، آج نہیں ہے، نیکسٹ آئندہ جمعہ سے کروں گا. نہیں، جو کام نیکی کا آ جائے تو جتنی جلدی ہو سکتے کر دو. ہو سکتا ہے کہ آپ موجود رہیں گے، کام بھی موجود رہے گا، لیکن نہیں معلوم کرنے کے پوزیشن میں رہیں گے نہیں معلوم. ہو سکتا ہے ہاتھ ٹوٹ جائے، پیر ٹوٹ جائے، آنکھ چلے جائے، بیمار ہو جائے آدمی، کرنا چاہتا نہیں کر سکتا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ساریعوا الی مغفرۃ، دوڑو ایک دوسرے. تو تقویٰ حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا؟ خیر کے اور نیکی کے کاموں کی طرف دوڑنا، جتنا دوڑ سکتے. دوڑنے کا مطلب خالی بھاگنا نہیں ہے، لیکن اس کو پریارٹی دینا، اولیت دینا، اس کو ترجیح دینا اور نیک کام میں دیر نہیں کرنا. یہ اس کے اندر ذہن میں رکھیے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز بتائی کہ اگر ایک آدمی نیک انسان بننا چاہتا ہے یا اللہ کے پاس خوش قسمت انسان بننا چاہتا ہے، اس کے لیے ایک اور چیز ہے، اس کے اندر صبر کی صفت پیدا ہونی چاہیے. اور اللہ کے رسول سے فرمایا کہ صبر جو ہے گویا کہ جنت ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے. اب صبر کا مطلب کیا ہے؟ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ صبر وہ ہے جب ہم کچھ نہیں کر سکتے تو صبر کر لیں. ایک شخص نے آیا مارا اور مار کا جواب نہیں دے سکتے، صبر کر لو بھائی. ایک آدمی اپنا مال لوٹ لے کے گیا، ہم سمجھیں کہ بھائی کچھ بھی نہیں کر سکتے، صبر کر لو. یہ تو اردو کا صبر ہے، عربی زبان کا صبر اس معنی میں نہیں ہے. عربی زبان میں صبر اسے کہتے ہیں کہ آپ سامنے والے پر ظلم کر سکتے ہیں، ظلم نہ کریں، یہ صبر ہے. آپ سامنے والے کا مال لوٹ سکتے ہیں، اس کے باوجود آپ نہ لوٹیں اور اللہ کی بات پر رکے رہیں، اس چیز کا نام صبر ہے. آپ سامنے والے کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اتنی صلاحیت ہے آپ کے اندر، پھر بھی آپ دھوکہ نہ دیں، یہ آپ کے لیے صبر ہے. تو قرآن مجید نے یہ بات اس کے بعد بتائی کہ جو لوگ اس طرح کا صبر اختیار کرتے ہیں. اور صبر کا ایک مفہوم اور بھی ہے، وہ یہ کہ کسی کام پر رک جانا، جم جانا، ڈٹ جانا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب، اس کے اوپر ڈٹ گئے، جم گئے، وہ اصل میں صبر کے اوپر. تو صبر وہ چیز ہے کہ نیک کاموں کے اندر جمے رہنا. اب لوگ کہہ رہے ہیں بھائی وہ زمانہ چلے گیا، اب اچھے لوگوں کی کم ہو گئے، اب جیسوں کو تیسا ہونا چاہیے. قرآن کہتا ہے کہ جیسے کو تیسا نہیں. دنیا کیا کرتی ہے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تو وہی کروں گا جو اللہ کو پسند ہے، میں تو وہی کروں گا جو میرے رسول کو پسند ہے. تو یہ چیز کے اوپر جو آدمی جم جاتا ہے اس کے لیے بات بتائی گئی. اور صبر کن کن چیزوں میں کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز بتائی گئی آفات دنیا پر صبر. دنیا میں جو آفتیں آتی ہیں، مصیبتیں، پریشانیاں آتی ہیں، اس پر آدمی سب سے پہلے صبر کرے، اس پر ڈٹا رہے اور اللہ کے خلاف بات نہ کرے، اللہ کے
بارے میں ادھر ادھر کی باتیں نہ کرے اور اللہ جس حال میں بھی رکھے اس میں خوش رہے۔ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بات کہی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ کے دین پر میں راضی، اللہ کے رسول کی تعلیمات پر میں راضی، اسلام دین ہونے پر میں راضی، اللہ جس حال میں رکھے میں اس کے پر راضی۔ تو یہ کیفیت اگر اپنے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو وہ آدمی صابر ہے۔ صبر کا ایک اور مفہوم قرآن مجید ہمارے سامنے لاتا ہے، وہ نفسانی خواہشات پر صبر۔ نفس تو ہمیشہ برائیوں کی طرف لے کے جاتا ہے، برے کام کی طرف اکساتا ہے، گندگی کی طرف لے کے جاتا، تو گندگی کی طرف نہ جائے، اپنے آپ کو بچائے رکھے، اس چیز کا نام صبر ہے۔ تیسری چیز جو ہے قرآن مجید ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ اللہ کی اطاعت میں جو مشکلیں آئیں اس پر بھی صبر کریں۔ آپ ایک اچھا کام کرنے جا رہے ہیں، لوگ اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ سب کچھ کرتے رہیں گے، لوگوں کو کرنے کا کام کرنے دیجیے، لیکن آپ اپنے موقف سے مت ہٹیے۔ کیا یہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے پریشان نہیں کیا، تکلیفیں نہیں دی، کیسی کیسی چیز مصیبتیں نہیں لائی ان لوگوں نے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شخصی حملے کیے، اور وہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ حملے تو ایک عام آدمی کے ساتھ بھی نہیں کرنی چاہیے، وہ چیزیں بھی کی، لیکن آپ نے اس پر ڈٹے رہے، جمے رہے کہ میرے کو جو ہے دنیا کو خوش کرنا نہیں ہے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہے، بے فکر۔ طائف کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ظلم ہوا اور پورا جسم لہو لہان ہو گیا، اس وقت اللہ کے تعالی سے کہتے ہیں کہ اللہ تو راضی ہے تو یہ سب مصیبتیں میرے لیے آسان ہیں، کوئی بڑی مشکل نہیں، اگر تو ناراض ہے تو میرے لیے مسئلہ ہے۔ تو پتہ چلے کہ آدمی اللہ کی اطاعت پر آنے والی مشکلات پر صبر کرے۔ ایک اور صبر ہے جس کے لیے بہت ضروری ہے، اللہ کے دین کی اشاعت، اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانا، اس کو سمجھانا، ان کے ذہنوں کے اشکالات کو دور کرنا، اس میں جو مشکلات آئیں اس پر بھی صبر کریں۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنا اور اس کے اوپر جمے رہنا، اس چیز کا نام ہی صبر ہے۔ اور ایک چیز جو انسان کے لیے بڑی مشکلہ بنتی ہے وہ یہ ہے کہ انسانی تعلقات، شوہر بیوی کے تعلقات، باپ اور بیٹے کے تعلقات، باپ اور بیٹی کے تعلقات، بھائی بہنوں کے تعلقات، یہ جو تعلقات ہوتے ہیں اسے بہت سے خاندانوں کے اندر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ چیزیں رہتی ہیں، جہاں چار برتن رہتے ہیں آپس میں ٹکراتے ہیں، کچھ آوازیں آتی ہیں۔ تو کامیاب انسان وہ ہے کہ اس دوران میں اپنے آپ کو خراب نہ کرے، اپنی شخصیت کو ڈیمیج نہ کرے، ہمیشہ لوگوں کا ساتھ خیر کا معاملہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہے لوگوں نے بہت سے بدنام کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ شاعر، مجنون، سب کچھ کہا، لیکن جب ان کو کوئی مصیبت آئی، کوئی پریشانی آئی، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار و مشرکین میں کہہ رہا ہوں، اپنوں نہیں، جو دشمن بھی تھے وہ کہتے کہ نہیں، اگر آپ ہیں تو ہمارے لیے خیر کا معاملہ ہے۔ تو ہم اس امت کے فرد ہونے کی حیثیت سے ہم لوگوں کے اندر خیر کے چیز بن جائیں، لوگ ہم کو دیکھ کے کہیں کہ ارے صاحب آپ آ گئے، اب ہمارے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، ہمارے ساتھ برا نہیں ہوگا، ہمارے ساتھ ہمارا نقصان نہیں ہوگا، یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا کر لے، یہ خوش نصیب انسانوں کی پہچان۔ قرآن مجید نے اس بات کو فرمایا کہ دیکھو یہ چیزیں ایسی ہیں، انسان ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، خاندان میں تعلقات، آدمی بہن سے کسی بات پر چڑا ہو گیا تو بعد میں بہن سے کہا کہ تم مر جاؤ لیکن میں تمہارا گھر کی ضرورت نہیں دیکھوں گا، تعلقات توڑ لیتے ہیں لوگوں سے، آپ کے گھر کا پانی نہیں پیوں گا، آپ سے سلام نہیں کروں گا، سلام کا جواب نہیں دوں گا۔ وہ حدیث پھر آتی ہے کہ کسی نے 3 دن تک جان بوجھ کے کسی سے جو ہے قطع تعلق کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت سے محروم کر دے گا، اور یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی مسلمان کے لیے کہ کسی کے ساتھ اپنے تعلقات رکھے۔ تو فوری کیا کرنا چاہیے؟ یہ حدیث آ جائے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام آئے کہ نہیں، جلدی جا کے اس سے ملو، تو فوری جاؤ، توبہ کر لو، استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، پھر اس شخص سے بھی معافی مانگو جس کے ساتھ تم نے تعلقات کی، جاؤ جا کے بولو بھائی میرے سے اگر غلطی ہوئی تو تم میرے کو معاف کرو۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے تم پر زیادتی کی ہوگی، لیکن زیادتی کرنے والے کا سوال تو وہ ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے سوال پوچھے گا، لیکن میں کیوں اس کے اندر پڑھوں، میں کیوں سے اپنے تعلق کو دور رکھوں، میں تو اس تعلق کو جوڑے رکھوں، میں اپنی طرف سے تو پوری کوشش کرنی چاہیے۔
چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا ہے. لیکن توبہ کے سلسلے میں ایک بڑی اہم حقیقت بتائی گئی کہ آدمی کبھی کبھی سوچتا ہے کہ نہیں بھائی ذرا ابھی تو جوان ہوں، ابھی بہت دن باقی ہے، موت قریب آئے گی تو اس وقت میں توبہ کروں. نہیں، توبہ کے لیے ٹالنا نہیں ہے، اور کوئی گناہ اس بنیاد پہ نہیں کرنا چاہیے کہ کل میں جو ہے توبہ کر لوں گا اس لیے میں گناہ کروں. نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعلمون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما. ہاں یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے برا فعل کر گزرتے ہیں اور اس کے بعد جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں. ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت سے پھر متوجہ ہو جاتا ہے. اللہ ساری باتوں کا خبر رکھنے والا ہے، اللہ حکیم اور دانا ہے. معلوم ہوا کہ جبھی بھی آپ کو احساس ہوگا کہ کہیں مجھ سے غلطی ہوئی، پڑوسی کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، فوری سے توبہ کر لیجئے. اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے. یہ ہے سعادت مند لوگوں کی. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ شقاوت یا بدبختی جن حصوں میں آتی ہے وہ کون لوگ ہیں جس کو جو ہے جس کے حصے میں بدبختی آتی ہے اور وہ انسان بدبخت انسان بنتا ہے. آخر بات ہے کہ یہ سب کچھ تو مرنے کے بعد کرنا نہیں ہے، دوسری دنیا کے اندر کرنا ہے. اسی لیے خوش نصیب انسان بننے کی بھی کوشش یہی ہوتی ہے، بد نصیب کی بننے کی کوشش بھی یہی ہوتی ہے. میں آپ کو بتا دیا کہ خوش نصیب بننے کے لیے کیا چیزیں چاہیے. ایمان چاہیے، صبر چاہیے، تقویٰ چاہیے. اسی طریقے سے اب بدبختی کی چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس کے اندر بدبختی کہتے ہیں سنگ دلی کو، جس کا دل سخت ہو گیا، وہ بد نصیب انسان ہے. جو آدمی دوسروں پر ظلم کرتا ہے وہ بد نصیب انسان ہے. اور یہ کون کرتا ہے؟ وہ شخص کرتا ہے جو اللہ کی ذات میں، صفات میں، اس کے حقوق میں کسی کو شریک کرتا ہے. ان الشرک لظلم عظیم قرآن مجید کہتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی ذات میں، صفات میں، اس کے حقوق میں، اس کے اختیارات میں شرک کرتے ہیں، یا اس کی جگہ دوسرے کو اس کے برابر سمجھتے ہیں، یا اس کے سوا دوسروں کے سامنے سجدے کرتے ہیں، یا دوسروں سے مدد مانگتے ہیں، یہ گویا کہ بدبختی کی نشانی ہے، بد نصیب انسان ہے وہ. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی. اب اس سے زیادہ بد نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی جنت حرام کر دی گئی، اس کے اوپر اب جنت پہ جا ہی نہیں سکتا وہ شخص. اس سے زیادہ بد نصیبی کیا ہوگی؟ اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. یہ ہے پہلی چیز جو بد نصیب انسان کی. بد نصیب انسان کی ایک دوسری چیز ہے، وہ ہے کفر، انکار. یعنی کسی چیز کو جاننے سمجھنے کے بعد پھر اس کے اوپر نہ کرنا، نہ ماننا، اس کا انکار کر دینا. جاؤ جی جاؤ، بہت معلوم ہے میرے کو، کیا ضرورت ہے، میں وہ جب آئے گا میں خود بہت سمجھدار ہوں، اپنی مرضی سے کر لوں گا. یہ سب وہ چیزیں ہیں جہاں پر انسان بدبختی کی طرف جاتا ہے. قرآن مجید یہ کہتا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے، یعنی حق بات کو قبول کرنے سے انکار کریں گے، ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، ہماری نشانیوں کو جو لوگ جھٹلائیں گے، وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. تیسری چیز جو بدبختی کی طرف لے جاتی ہے وہ آخرت کو جھٹلانا ہے. آخرت کو سیدھے سیدھے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آخرت ہی نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آخرت تو ہے لیکن پنرجنم میں اس کے بعد ایک دوسرا جنم لینا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ پنرجنم میں بھی جو ہے ہم کوئی اچھا کام کریں گے، مرے تو کوئی اچھا انسان بنیں گے، اور برا کام کریں گے تو کتا بلی بل کے پیدا ہوں گے. یہ مختلف لوگ مختلف چیزیں، یہ سب انکار کے اندر آتے ہیں. ایک اور انکار ہے، وہ انکار یہ ہے کہ ہم تو مانتے ہیں کہ آخرت ہے، قیامت آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ سوال کرنے والا ہے، پھر بازو والے کی زمین ہڑپ کر لیے، بہنوں کا حصہ ہڑپ کر لیے، دوستوں کا حصہ ہڑپ کر لیے، گھر بناتے بناتے 4 فٹ روڈ پہ باہر نکل کے روم کا راستہ بند کر دیے. کس نے کہا اسے؟ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص ایسے کام کرتا ہے 60-70 سال کہ اب وہ جنت کے قریب ہوتا، مرنے کے وسیلہ جنت میں جانا والا ہوتا، لیکن مرتے مرتے وہ ایک ایسا کام کرتا ہے، کسی اور کا کوئی زمین یا کوئی ٹکڑا کسی اور کو دے کے یا کسی کو ہڑپ کر کے مر جاتا ہے، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں کر لیا.
ایک طرف اس کی نمازیں، روزے، خدمت خلق، نہ جانے نیکی کے کتنے کام ہیں، یہ سب ایک طرف پڑے ہوئے ہیں، لیکن اس نے کسی کا مال کھایا، کسی کی زمین ہڑپ کی۔ یہاں تو معاملہ بالش دو بالش کا نہیں ہے، بتایا گیا کہ قیامت کے دن تو ایک بالش زمین جو ہے اس کی گلے کا توق ہوگی، یہاں تو پورے ایکڑوں سے پورے ایکڑوں سے کھا گئے ہیں، ہضم کر کے ڈکار بھی نہیں لیتے ہم لوگ، کیا ہوگا سوچیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ ہے وہ لوگ جو آخرت کو جھٹلاتے ہیں، کہ مانتے تو ہیں کہ آخرت ہے، پھر بولے کہ نہیں یار جب آئیں گا دیکھا جائے گا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہاں پر کیوں معاف کریں گا بھائی؟ آپ بازو والے کی زمین کھا لیں گے اور اس کے بعد بولیں گے اللہ معاف کریں، کیوں معاف کریں گے؟ آپ پہلے اس کی زمین دو۔ قرآن مجید ہمارے سامنے یہ بات لاتا ہے کہ وَإِن تُعْجِبْكَ عَجَبُ قَوْلُهُمْ إِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل لوگوں کا یہ قول ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ ایک سوال انسان کرتا ہے۔ یہ بدنصیب انسان ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں اور جہنمی ہیں، اور جہنمی ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید ہمارے سامنے ایک اور چیز لاتا ہے۔ بدنصیب انسان کی ایک اور پہچان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ شیطان کی پیروی کرتا ہے۔ شیطان کی پیروی، شیطان تو نظر نہیں آتا، لیکن شیطان کی پیروی کی پہچان یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جتنے کام وہ لے کر آتا ہے وہ سب شیطانی کام ہے، وہ چاہے انسانی شکل میں آئے یا شیطان کی اپنی شکل میں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک دن رات میں نماز پڑھ کے جب وہ باہر نکلے، کھلا آسمان کے نیچے ٹھہرے ہوئے ہیں، اچانک ایک شخص سفید لباس میں آیا اور انتہائی خوبصورت نظر آ رہا تھا، بال بھی وہ سفید تھے پورے اس کے، اور ایسا معلوم تھا کہ بہت بڑا بزرگ ہے۔ اس نے کہا کہ اے شیخ عبد القادر، اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں ریاضوں سے بے حد متاثر ہوا، آج کے بعد آپ کے لیے نمازیں معاف۔ انہوں نے سوچا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خاتم النبیین آخری رسول، اور ان کے لیے نماز کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ ان کو معاف نہیں بھی میرے کو معاف ہوتی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ انہوں نے کہا کہ یہ شیطان ہے جو میرے دماغ میں پڑتا ہوا ہے۔ اتنے میں پھر اس نے کہا کہ اے شیخ عبد القادر، تمہارا علم تھا جو تم کو بچا لیا، اگر یہ علم نہیں ہوتا تو تم بھی گمراہ ہو گئے ہوتے۔ انہوں نے کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ وہ میرا علم مجھے نہیں بچایا، میرے اللہ نے مجھے بچایا۔ پہلے وار کے بعد دوسرا وار کیا تو پتہ چلا کہ شیطان کی پیروی، وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا، کہا گیا کہ اس شیطان کو جس نے اللہ کے بجائے اپنا ولی و سرپرست بنا لیا ہے، وہ سری نقصان میں پڑ گیا۔ یہ ہے بدنصیب انسان کی پہچان۔ پانچویں چیز جو انسان کو بدنصیبی کی طرف لے جاتی ہے وہ کیا ہے؟ نفسانی خواہشات کی پیروی، ہر خواہش پوری کرنا، بچوں کی ہر خواہش پوری، بیوی کی ہر خواہش پوری کر رہے، حلال حرام کا خیال ہی نہیں رکھتے، اپنی خواہش پوری کر رہے، جو بھی ہے، جو چیز اچھی دیکھے اس کے پیچھے پڑ گیا، کبھی دولت کے پیچھے، کبھی شہوت کے پیچھے، کبھی کسی چیز کے پیچھے۔ تو اگر یہ چیز اگر آدمی کر رہا ہے تو وہ بدنصیب انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے بارے میں فرمایا کہ کیا ہوتا ہے اور کیسے برائی کی طرف جاتا ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ کیا ہوتا ہے وہ کہ پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ، وہ ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے سب سے پہلے نماز کو ضائع کیا۔ نماز کی اہمیت ہی نہیں، نماز کا وقت ہو گیا، نماز نہیں پڑھ کے ٹھہرے ہوئے۔ تو پہلی چیز کیا کرتا ہے شیطان؟ نماز سے روکتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ خواہش نفس کی پیروی کرنا شروع۔ اگر آدمی نماز پڑھتا رہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز پڑھنے والوں کو کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ فحش اور منکرات سے بچائے رکھتا۔ اور آدمی نماز نہیں پڑھا تو فحش اور منکرات کے اندر جاتا چلا جاتا اور نفسانی خواہشات کے اندر چلا جاتا ہے۔ پیروی کیا، بس قریب ہے کہ گمراہی کے انجام سے وہ دوچار ہوگا۔ چھٹی چیز جو انسان کو بدنصیبی کی طرف لے جاتی ہوئی ہے کہ دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دینا۔ ارے بھائی، کل کا نہ سوچو، آج کا سوچو۔ دنیا میں اچھا گھر مل جائے، اچھی بلڈنگ مل جائے، فلاں جگہ ہوئے، جوبلیز میں گھر ہو، فلاں جگہ پہ گھر ہو، بامبے میں گھر ہو، فلاں فارم ہاؤس بن جائے، ختم ہی نہیں ہو رہی خواہش۔
اتنے بن گئے، اتنے بلڈنگاں بن گئے، اتنے فارم ہاؤس بن گئے، اور ایک ہو گیا تو اچھا ہے، وہ ایک کام ہو گیا تو ختم، پوری زندگی ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو انسان آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیتا ہے وہ بد نصیب انسان ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون، مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے، وہاں انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا، اور ان کا سارا کیا کرایا درہا محض باطل ہو گیا ہے۔ آدمی سوچتا میں اتنے صدقہ کرا، میں اتنے خیرات کرا، اتنے عمرے کیا، اتنے نمازیں پڑھا، کیوں گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دی۔ ہونا یہ چاہیے کہ آخرت کی زندگی کو ترجیح دے پہلے، کہ بھئی پہلے میں آخرت بناؤں بعد میں دنیا بنتی تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دنیا بنانے کا آخرت کی فکر کریں گے، جب تک آپ زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے کوئی گارنٹی نہیں۔ یہ بات آخری رہنی چاہیے۔ اس کے بعد ساتویں چیز جو انسان کو بدبختی کی طرف لے جاتی ہے وہ گناہوں پر اصرار ہے۔ گناہ کر کے ارے نہیں بھائی میں ایسا نہیں کرا، ویسا نہیں کرا، میں ایسا کرنا چاہ رہا تھا، یہ جو تعویلیں کرتا ہے آدمی، اور گناہ پر میں کر کے بھی نہیں کرا بولتا۔ قرآن مجید کہتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے، کوئی گناہ ان سے سرزد ہو جاتا ہے، یا کسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، تو ان پر جب اپنے نفس پر جب ظلم کر بیٹھتے ہیں، مان انہیں اللہ یاد آتا ہے، اے اللہ میرے سے غلطی ہوئی تو میرے کو معاف کر دو۔ غلطی تو آدم علیہ السلام نے بھی کی، غلطی تو شیطان نے بھی کی۔ شیطان سے کہا گیا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا کہ خلقتہ من نار وخلقتہ من طین، اس کو تو نے آگ سے مٹی سے بنایا، میرے کو آگ سے بنایا، اس سے بڑا میں ہوں، اس کے سامنے میں کیوں جھکوں؟ جب یہی بات آدم علیہ السلام سے کہے گی کہ میں اس درخت کے پاس جانے سے منع کیا گیا تھا، انہوں نے کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اگر تو نے مجھے نہیں بچایا، مجھے اس سے معافی نہ دی تو میں تو برباد ہو جاؤں۔ یہ چیز اس کے اندر اختیار کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں انسان کے لیے سعادت، جو دنیا کے اندر خوش نصیب انسان کی سب سے بڑی پہچان انسان کو ذہن میں رکھنی چاہیے، وہ یہ کہ اسلام جیسی نعمت جس کو مل جائے، یہ کوئی معمولی نعمت نہیں۔ مسلمانوں کو قدر کرنی چاہیے، خاص طور پر ان حالات کے اندر۔ آج ہمارے نوجوان معمولی سے لڑکیاں حاصل کرنے کے لیے اپنے دین سے پھر رہے ہیں، غیر مسلم لڑکیوں سے شادیاں کر رہے ہیں، یہ ان کے ایمان کو کھا رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے سوا کسی اور طریقے زندگی کو تم نے قبول کیا، اللہ تعالیٰ ہرگز اس کو قبول نہیں کرے گا، جاؤ مرو جہنم کے اندر۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِن دِينِكُمْ، کہ اگر کوئی اپنے دین سے پھرتا تو پھر جائے، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ضرورت میری اور آپ کی ہے۔ اگر میں اسلام کے ساتھ جڑا ہوا رہوں تو یہ میری خوش نصیبی ہے، میری لیے بہتر ہے۔ اگر میں نے اس کو اہمیت نہیں دی تو اللہ تعالیٰ میرا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، تم نہ اٹھو گے تو اللہ تعالیٰ دوسروں کو اٹھائے گا، اس کے ذریعے سے اپنا کام لے لے گا۔ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں۔ یہ بات ہمارے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ آخری بات یہ بات ذہن میں رکھیے کہ انسان کو بدبختی کی طرف لے جانے والی جو سب سے بڑی چیز ہے، جو مجھے اور آپ کو کبھی کبھی تنگ کرتی ہے، اس میں سے ہم کوئی بھی نہیں بچے ہوئے، وہ یہ ہے لا یغرنکم التخلب الذین کفروا بالبلاد۔ یہ دنیا کی زندگی میں لوگوں کی آن مان شان دولت وغیرہ، کبھی ارے کاش وہ گاڑی میرے پاس ہوتی، کاش وہ بنگلہ میرے پاس ہوتا، کاش فلاں، یہ انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ یہ چیز اگر انسان کو اگر لالچ بنا رہی ہے تو آپ بد نصیب انسانوں کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس سے منہ موڑو، جو مل گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ خوش نصیب یا مالدار شخص کون ہے، غنی کون ہے؟ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو کچھ مل جائے اس پر کھانے ہو جاؤ، اس کو بولو کہ اللہ جو کچھ بھی ہے الحمدللہ۔ تو جس کو جو مل جائے اس کے اوپر الحمدللہ، وہ تو اس سے بڑا یعنی خوش نصیب انسان اور اس سے زیادہ غنی اور اس سے زیادہ دولت مند انسان کوئی نہیں۔
ورنہ دوسری طرف حل من مزید کی چکر یہ ہے کہ پوری دنیا کی دولت اس کے پاس، پھر بھی راتوں کو نہیں پریشان پھر رہا ہے، یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے، کچھ بھی نہیں ملتا اس کو، اور جب مرا تو کچھ بھی اس کے ہاتھ میں نہ آئے۔ اس سے تو اچھا یہ ہے آخرت سے مت لے کے چل جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو وہ تمام اعمال جس کے ذریعے سے انسان خوش نصیب بنتا ہے، وہ خوش نصیب سے بننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور وہ چیزیں جو انسان کو بد نصیبی کی طرف لے جاتی ہے اے اللہ اس سے ہمیں محفوظ رکھ، اور اسلام ایک دین سعادت ہے، اس کے ساتھ ہمیں زندگی میں جوڑے رکھنے اور اس کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔